اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر یاد، یا الہی ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا، ایک دن ہم بھی چومیں گے غلاف کعبہ انشاءاللہ۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مانیں گے؟ محبت خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحے وفادار رہنا بھی محبت ہے۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمتر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ دو روٹی ہو سکون کی، تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیے پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا ہو، اکثر جہاں عہد و پیمان زیادہ ہوتے ہیں وہاں رشتے جلد زوال پذیر ہوتے ہیں۔ جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ نہ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور نہ ہی ہر بات کو جتاتے، بس خاموشی سے نبھا جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے کر سکتا ہے اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ہی مر جاتا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ علم ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدس سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزل عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔